السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 211 سے آیت نمبر 216 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو یقیناً اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، اور ایسے لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن متقی لوگ ہی ان سے مرتبے میں بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور اللہ نے ان کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور ان باتوں میں انہی لوگوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس ہماری طرف سے واضح دلائل آ چکے تھے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں جیسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں تسلی دی گئی، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے تم جو بھی مال خرچ کرنا چاہو درجہ بدرجہ مستحق لوگوں یعنی والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر لڑنا یعنی جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کا یہ 10واں رکوع تھا جس کے اندر 6 آیتیں تھیں، آیت نمبر 211 سے آیت نمبر 216 تک۔ بنی اسرائیل کے اندر جو نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نشانیاں دی اس کا تذکرہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، سمندر کے اندر راستے بنا دیے، پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، بادلوں کا سایہ کیا، من اور سلوا کا نزول کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، ناشکری کی۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو اللہ جس کو دینے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت لے نہیں سکتی، اور اللہ جس سے لینے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے گا روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگیے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے لوگ ایک ہی امت پر تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، شیطان کس طریقے سے داخل ہوا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک 10 قرون تک لوگ توحید پر تھے، اس کے بعد شرک آ گیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کیا، 5 پیر کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے بعد جو شرک آ گیا اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 214 کے اندر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر آزمائش کے؟ پہلے لوگوں کی بڑی آزمائش ہوئی ہے، کس طرح لوگوں کی آزمائش ہوئی کہ
کہ لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیر تک آرے سے چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوش کو نوچ دیا جاتا، لیکن یہ تمام چیزیں بھی اسلام سے، دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ تو آزمائش تو آنی ہی آنی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سوال کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے کہا یہ وقت بتانے کے لیے، لوگوں کے لیے راستہ بتانے کے لیے، حج کے ایام بتانے کے لیے۔ اب یہاں ایک اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال کیا خرچ کریں، تو کہا گیا ترتیب اپنے اوپر خرچ کرو، والدین کو دو، پھر اسی طرح رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 216 پر غور کیجئے کہ جہاد فرض کیا گیا ہے لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ یہ عام چیز میں ہم لیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں ہیں، لیکن اب تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ جو تقدیر پر راضی ہے اس کے لیے آسانی آسانی، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ فیصلہ کرنے والا وہی ہے، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔